اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو اختیار دے دے. قل هو اللہ، ہر زاویے سے، ہر حیثیت سے، ہر کیفیت سے، ہر رخ سے اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے. ہر رخ سے اکیلا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو. ہم تو محتاج ہیں ایک دوسرے کے. میں تو لمحہ لمحہ آپ کا محتاج، میں لمحہ لمحہ آپ کی تائید کا محتاج، میں لمحہ لمحہ آپ کے معاملات کا محتاج، اپنے بچوں کا محتاج، بیوی کا محتاج، ہر ایک کا محتاج. ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں. لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے. اللہ الصمد، بے نیاز ہے، ہر طریقے سے بے نیاز ہے، ضرورت ہی کوئی نہیں. دنیا کا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. بھائی اگر آپ کو زندگی میں ضرورت نہیں پڑے گی، جب مریں گے تو 4 بندے تو چاہیے نا، اٹھانے کے لیے 4 بندے تو آپ کو پھر بھی چاہیے نا. اگر آپ کہتے ہیں دنیا میں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، چلو بات مان لیتے ہیں جی، لیکن مرنے کے بعد پھر بھی تو کسی چاہیے نا، کوئی 4 بندے جو اٹھا کر لے جائے اور جو کفنا دے اور دفنا دے. پھر محتاجی ہے، پھر محتاجی ہے. لیکن یہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. کیوں بے نیاز ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس پر زوال ہے ہی نہیں، اس پر زوال آنے کی بات ہی کوئی نہیں. مجھ پر زوال آئے گا، میں آپ کے سہارا بنوں گا، آپ میرا سہارا بنے گی، اس پر زوال ہے ہی نہیں. وہ ہمیشہ سے کل یوم ہوا فی شأن، میری طاقت روزانہ کمزور ہو رہی ہے. میرا رب ایسا ہے کہ روزانہ اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے. کل یوم ہوا فی شأن الا ان القوۃ للہ جمیعا، ساری کی ساری قوتیں ملا لی جائیں، اللہ کی قوت سب کی قوتوں سے زیادہ ہے. تو پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ پر تو جھوٹ نہ باندھو بھائی. اللہ پر آپ جھوٹ باندھتے ہیں. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ، یہ جو باتیں تم نے گھڑ رکھی ہیں یہ تمہارے اپنی منہ کی باتیں ہیں. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو کہ اللہ نے اپنے اختیارات اس کو دے دیے ہیں، اللہ نے اس کو بنا دیا ہے، اس کو بنا دیا ہے، اس کو بنا دیا ہے. کیوں یہ بات کہتے ہیں آپ؟ نعوذ باللہ من ذالک. ایک انسان کا انسان پر جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے، ایک انسان کا رب پر جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم اور کتنی بڑی زیادتی اور کس قدر اس کی بڑی جرت ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. اللہ کو کیا ضرورت پڑ گئی کسی کی؟ یہی تو انبیاء مشن لے کر آئے تھے. یہی وہ مشن تھا کہ جس کے لیے انبیاء دنیا میں آتے رہے. 1 لاکھ کے قریب انبیاء آئے یہی بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے. لا الہ، ایک ہی جملہ، ایک ہی دعوت، ایک ہی بات، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا دستگیر، بگڑیاں بنانے والا، بگاڑنے والا، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ہر ایک کام ہے تو کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. تو پھر فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارا جو نظریہ ہے کہ وہ الہ ہے، وہ الہ نہیں، وہ مریم کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں، ایک خاتون کے بیٹے ہیں. دیکھیے خاتون کی بھی قرآن نے تعریف کی، جو آپ نے خطبے کے شروع میں کہ قرآن نے تعریف کی کہ وہ ایک چنیدہ خاتون تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے منصب میں کوئی فرق نہیں ڈالا ہے اور ان کے منصب کو بہت پیارے طریقے سے بیان کیا. ان کی پاکیزگی کو بیان کیا، طہارت کو بیان کیا، ان کی عظمت کو بیان کیا، دین کے ساتھ تعلق کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بیان کیا. لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا لوگوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ شاید وہ دونوں الہ ہیں، تو فرمایا ایسا نہیں ہے. انما المسیح عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں. رسول اللہ وکلمتہ، کتنا بڑا اعزاز ہے یہ. اس سے بڑا اعزاز ہم دے سکتے ہیں؟ آپ اور ہم اعزاز دے سکتے ہیں؟ ہم نے تو اعزاز خراب کرنے کی کوشش کی، ہم نے اعزازات خراب کرنے کی کوشش کی. اللہ نے اعزاز کیا دیا؟ رسول اللہ وکلمتہ، وہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا کلمہ تھے. اللہ اکبر. جس کو اللہ اپنا کلمہ کہہ دے، جس کو اللہ اپنی قدرت کا نتیجہ کہہ دے، اپنی قدرت کا مظہر کہہ دے، اس سے بڑی اور چیز کیا ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا القاہا الی مریم، اللہ نے مریم کی طرف ان کو کیا کیا تھا؟ القا کیا تھا. اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا علیہ السلام. وروح منہ، وہ اللہ کی روح تھے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاصے ہیں. جو لفظ ان کے لیے استعمال ہوئے ہیں
آپ حیران ہوگے کہ اسلام کا اعتدال دیکھیں کہ جو حضرت عیسیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ہم کسی اور پیغمبر کے لیے لفظ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ اس کا اعزاز ہے، دوسرے کا نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اگر ہم یہ بات کہہ دیں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ خلیل بنایا ہے، دوست بنایا ہے، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو یہ خلیل والی بات ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ نے ادھر دی ہے۔ ادھر اللہ نے اور بات فرمائی، ادھر اللہ نے فرمایا وروح من، وہ اللہ کی روح تھے۔ حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے آئے اور وہ روح لے کر آئے اور انہوں نے حضرت مریم کے پیٹ میں وہ روح پھونک دی، اور اس کے ذریعے عام طور پر توالد اور تناسل کیسے ہوتا ہے؟ شادی ہوتی ہے، خاوند بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یا اللہ نے فرمایا یہ سارا پروسیس اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت اور خاص قدرت کاملہ دنیا والوں کو بتلانے کے لیے کہ یہ ضابطے آپ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے کوئی ضابطہ نہیں۔ اللہ چاہے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر دے، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا نا۔ اللہ چاہے تو حضرت آدم سے کس کو پیدا کر دے؟ اماں حوا کو پیدا کر دے۔ یہ پسلی سے بھی کبھی کوئی چیز نکلی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا نکال دے، اللہ کے لیے تو کوئی ضابطہ نہیں ہے، نہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم سے پیدا کر دے۔ اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ بچہ پنگوڑے میں بولا ہو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی بول چکا ہو۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئیں لوگوں کے سامنے، لوگوں نے کہا ہے مریم نہ تو تیرا باپ برا تھا نہ تیرا بھائی برا تھا، یہ تو کہاں سے لے انا لکی ھذا، یہ کہاں سے لے کر آئی ہے، یہ کہاں سے لے کر آئی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا، اپنی صفائی نہیں پیش کی، فاشارت الیہ، فرمایا کہ اسے پوچھ لو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگ تھے، عام لوگ تھے نا، انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ پنگوڑے کے اندر بول جائے؟ آج تک کبھی ہم نے بچے کو پیدا ہوتے ہی تو بولتے نہیں دیکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے بولے گا؟ تو اب اس کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ اسے بلوائے کہ تو بول، وہ اللہ کے حکم سے بولنے لگ گیا۔ قال انی عبد اللہ، لوگ دنیا کے سالوں ساری بات ہی ختم ہو گئی، سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ ایک نہیں کہ یہ بتلایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اپنی پوری دعوت اور جس منصب پر اللہ نے فائز کرنا ہے پوری بات ہی بتلا دی دنیا والا۔ قال انی عبد اللہ، یہ تو نہیں کہا میں اللہ کا، یہ نہیں کہا میں اللہ ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا کیا ہوں؟ بندہ ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میری ماں ہے، میں ماں کا محتاج ہوں، ماں کی گود سے آیا ہوں، ماں کے بطن سے آیا ہوں، اور پھر ماں کی چھاتی سے دودھ پیوں گا۔ کیا خیال ہے اس کے بعد حدیثہ نے دودھ نہیں پیا، وہ پروسیس سارے ختم ہو گئے؟ وہی قدرت کا جو پروسیس اور قدرت کا جو نظام تھا، اسی نظام کے تحت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروان چڑھے۔ ہاں یہ کہا جاتا ہے قرآن کے ان الفاظ سے، یہ تعبیر مفسرین ضرور نکالتے ہیں کہ یہ واحد پیغمبر تھے جو پیدا ہوتے ہی اللہ کے نبی تھے، پیدا ہوتے ہی اللہ کے پیغمبر تھے۔ انبیاء کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کے بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خاصیت ہے کہ پیدا ہوتے ہی اللہ نے ان کو نبوت عطا کر دی، لیکن نبوت کا منصب آگے نہیں چلایا انہوں نے اس وقت، کیونکہ وہ پھر اسی وقت چلانا تھا جب اللہ کا حکم ہونا تھا۔ تو فرمایا القاها الى مریم وروح من فآمنوا بالله ورسوله، فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو تینوں میں سے تین، یا تینوں میں سے ایک، یا تین یا دو یا ایک، یہ کیا تقسیم ہے تمہاری؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تین خدا ہو جائیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اے منصب پر دنیا کے اندر بھی دو بندے نہیں بیٹھتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ دو بادشاہ کسی ملک کے ہوں، ایک فوج کے دو آرمی چیف ہوں، ایک منصب کے کبھی دو لوگ نہیں ہوتے، ان کی الگ الگ ان کی کیٹیگریاں ہوتی ہیں، ان کو اوپر نیچے رکھا جاتا ہے، آگے پیچھے رکھا جاتا ہے۔
فرمایا کہ تم تین کی بات کرتے ہو، اگر دو خدا ہوتے تو زمین کا اور آسمان کا نظام سارے کا سارا کیا ہو جاتا؟ درم برم ہو جاتا۔ ایک اللہ کہتا کہ آج دن کرنا ہے، کہتا ہے اللہ کہتا رات کرنی ہے۔ ایک کہتا اللہ اس کو پیدا کرنا ہے، کہتا نہیں کرنا ہے۔ ایک کہتا اس کو عزت دینی ہے، دوسرا کہتا اس کو ذلیل کرنا ہے۔ تو خدا آپس میں لڑ جاتے تو بندے کا بنتا کیا؟ یہ بتلائے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو الہ ہوتے تو فساد